پچھلے دنوں مریم نواز پنجاب کی حکمران بنی تو وہ پنجاب کی دوسری بڑی حکمران تھی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کی پہلی بڑی حکمران جندہ تھی جو تقریباً 4000 مربع میل کی مالک تھی اور اس نے 3 کروڑ وہ جس خوبصورت لباس کو زیب تن کیا کرتی تھی اس کو اٹھانے کے لیے کئی نوکرانیاں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر تاریخ نے یہ ستم بھی دیکھا کہ جن گلیوں پہ وہ حکمرانی کیا کرتی تھی انہی گلیوں میں اسے نیم برہنہ کر کے دوڑایا گیا اور اس کی مستقل تلاشی کے لیے 2 نوکرانیوں کو رکھا گیا۔ وہ جندہ جو اپنی مرضی سے اپنے بیڈ سے اترا کرتی تھی، وہ سارا رستہ ننگے پاؤں جنگل کو کاٹتی ہوئی اپنے بیٹے سے ملنے کیوں گئی؟ اس کی خواہش تھی کہ جب اس کا بیٹا اقتدار سنبھالے اور وہ مر جائے تو اس کی لاش کو سونے اور چاندی کے زیورات میں اس طرح تولا جائے کہ دیکھنے والے تاج محل کو بھول جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ رنجیت سنگھ کے قدموں میں دفن ہو، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسے پنجاب سے دور ایک دریا میں بہا دیا گیا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹیٹ ہاؤس۔ کئی کردار کئی کہانیاں سیریز میں جندہ کی کہانی دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے ہمارے حوصلے بڑھیں گے اور آپ کو اس طرح کے کئی تاریخی کرداروں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جندہ رنجیت سنگھ کی سب سے آخری بیوی اور اس سلطنت کی سب سے آخری ملکہ تھی، لیکن اس کی وجہ شہرت، اس کی نادر طبیعت اور اس کی طبیعت میں بے باکی تھی۔ وہ رنجیت سنگھ کی اتنی لاڈلی بیوی تھی کہ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے کوئی اور شادی نہ کی۔ رنجیت سنگھ کے دور کے بارے میں بھی مختلف چیزیں مشہور ہیں اور یہ بھی مشہور ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ نے باجے مسجد میں اپنے گھوڑے باندھے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے اس پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن راجہ رنجیت سنگھ کا دور پنجاب کی تاریخ کا ایک سنہرا دور تھا اور اس دور کے دوران کسی ایک شخص کو بھی سزائے موت نہیں سنائی گئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو، مسلم اور سکھ تمام لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو راجہ رنجیت سنگھ کے گھوڑے باندھنے پر اعتراض ضرور ہے، لیکن راجہ رنجیت سنگھ کے کسی بھی ماننے والے کو اس بات پر فخر نہیں ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑے باجے مسجد میں باندھے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے تاریخ کے اس کردار جندہ کی۔ 1936 میں دلیپ سنگھ کی پیدائش ہوئی، جبکہ 1938 میں راجہ رنجیت سنگھ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ابتدا تھی ایک ایسے انتقام کی طرف جس کا کبھی جندہ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دراصل راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دربار میں صرف اور صرف غدار پال رکھے تھے اور اتنے زیادہ غداروں میں ایک جندہ واحد عورت تھی جس نے پورے اقتدار کو سنبھالا ہوا تھا۔ دراصل جب 1939 میں کھڑک سنگھ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ایک ایک کر رنجیت سنگھ کے سارے بیٹوں کو ہلاک کر دیا گیا اور اب آخری باری تھی راجہ دلیپ سنگھ کی، جس کی عمر محض 3 سال تھی۔ جب اسے اس اقتدار پر بٹھایا گیا تو مخالفین اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ اقتدار چلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ جندہ ہوگی، لہٰذا جندہ کو مارنے کی مختلف اوقات میں مختلف کوششیں کی گئی، کئی دفعہ اسے زہر دینے کی کوششیں کی گئی، لیکن جندہ کہیں نہ کہیں اپنی ذہانت کی وجہ سے بچ گئی۔ آخر میں جب ان کو کوئی اور طریقہ نظر نہ آیا تو کھڑک سنگھ اور گلاب سنگھ نے مل کر 1843 سے لے کر 1846 تک جندہ پورے اقتدار کی حکمران رہی، لیکن آخر میں پھر برٹش اور انڈینز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا جس کی جندہ سخت خلاف تھی اور اس نے اعلان بغاوت بلند کیا کہ وہ کسی بھی انگریز کے آگے سر نہیں جھکائے گی، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی یہ در حقیقت ایک معاہدہ نہیں بلکہ موت کا پروانہ ہے اور ابتدا ہے تباہی کی طرف، لہٰذا اس نے مزاحمت کا رستہ چنا۔ لیکن اپنوں کی غداری، ایک کم سن بیٹا اور اکیلی جندہ کتنی بھی لڑتی۔
ایک روز گلاب سنگھ محض 6 سال کے دلیپ کو لے کر شکار کھیلنے کر چلے گئے۔ ان دنوں شکار بادشاہوں کا شوق ہوا کرتا تھا، لہٰذا جندہ کو لگا کہ شاید شکار دلیپ سنگھ کے لیے ضروری ہے، اگر وہ سیکھے گا تو ایک اچھا حکمران بن سکے گا۔ لہٰذا جب جندہ کو بتایا گیا کہ یہ تو صرف اور صرف گلاب سنگھ کی ایک سازش تھی اور حقیقت میں اس نے ماں اور بیٹے کو الگ کر دیا ہے، کیونکہ انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کھیلنا جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر جندہ اور دلیپ ایک ساتھ رہے تو وہ اس میں بھی بغاوت کا عنصر بلند کرے گی اور اس کے بعد کبھی بھی انگریز جو ہے وہ پنجاب پر حکمرانی نہیں کر سکے گا۔ اقتدار کا مالک دلیپ سنگھ تھا، اس لیے انگریز نے اس کی پرورش ایک ایسے آزادانہ ماحول میں کی جہاں اسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی، لہٰذا وہ ماں کو ملنا نہیں چاہتا تھا، یا پھر اس کی طرف سے خطوط ایسے لکھے گئے جو اس نے نہیں لکھے بلکہ گلاب سنگھ نے لکھے۔ تاریخ کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں، آپ جس رخ کو ماننا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ لہٰذا یہ ایک صدمہ تھا ماں کے لیے، کیونکہ ماں پر مصائب ٹوٹ رہے تھے اور اس کی جو چٹھیاں تھیں وہ بھی اس کے بیٹے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ جندہ نے قلعے میں رہ کر مزاحمت کا رستہ اختیار کیا اور وہ جندہ جو ہزاروں مربع میل کی مالک تھی اسے برہنہ کر کے پنجاب کی گلیوں میں دوڑایا گیا اور وہ چیختی رہی، اسے کوڑے مارے گئے لیکن وہ مذمت کی علامت بنی رہی۔ اس نے انگریز کے آگے جھکنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انگریز نے اسے ایک اور قلعے میں شفٹ کر دیا جس میں نہ تو وہ صحیح طرح سے سانس لے سکتی تھی اور نہ ہی اسے مکمل طور پر سونے کی آزادی تھی۔ اس کی باغی طبیعت میں ایک اور ترکیب سوجی اور اس نے ایک بھکارن کا روپ دے کر اس قلعے سے باہر نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کئی گھنٹے تیرتی رہی اور آخر کار ایک کنارے پر پہنچی، لیکن شومی قسمت وہ کنارہ ایک جنگل تھا۔ وہ اس کے بعد 2 دن مکمل طور پر ننگے پاؤں اور بھوکے پیٹ جنگل میں بھاگتی رہی، کیونکہ اسے اپنی منزل نہیں معلوم تھی۔ آخر کار جا کے وہ نیپال نکلی اور نیپال کے بادشاہ کا راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لہٰذا راجہ رنجیت سنگھ کے دوست نے اسے اپنے پاس رکھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اسے سالانہ طور پر کچھ رقم دے دی جائے گی جس سے وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ لیکن جندہ کی جو حالت تھی وہ بہت نازک تھی، وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آخر کار 10 سال بعد وہ لمحہ آیا جب اپنی ماں کو اس نے خط لکھا کہ ماں میں بھی تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ جندہ سے جدا ہوا تو محض 6 سال کا تھا، لیکن جب اس نے یہ خط لکھا تو وہ 23 سال کا ہو چکا تھا۔ لیکن جب جندہ نے اسے دیکھا تو جندہ کی حالت غیر ہو گئی اور جندہ نے مورخ لکھتے ہیں وہاں پر جندہ نے کہا، تقدیرے تو میرا سرتاج کھویا، میرا راج کھویا، میرا پنجاب کھویا، میں جوندی رہی، پر آج میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ رنجیت سنگھ اپنے بڑے بڑے کیس کٹوا چکا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے عیسائیت کو بھی قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر رنجیت سنگھ ماں کے قدموں میں تڑپ کر گر گیا اور اس نے ماں سے وعدہ کیا کہ اسے اس کا پنجاب ضرور لٹائے گا۔ لیکن اس کے بعد جندہ شدید ترین بیمار ہو گئی اور اس کے بعد پھر کبھی بھی شفا یاب نہ ہو سکی۔ ایک روز اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، میں سوچتی تھی جب میرا دلیپ اقتدار سنبھالے گا اور جب میں مر جاؤں گی تو راجہ رنجیت کے ساتھ میری آخری رسومات ادا ہوں گی اور میری میت کو میرا بیٹا ہیرے اور موتیوں سے بھر دے گا۔ لوگ پنجاب کی اس شان کو دیکھ کر تاج محل کو بھول جائیں گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جن کور کو پنجاب میں دفن بھی نہیں کیا گیا، اور جب وہ مری تو صرف اور صرف اس کا بیٹا اس کے پاس تھا اور وہ بھی لاچار۔ آپ کو جندر کور کی کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔